بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سورہ سواد کی آیت نمبر 75 میں فرماتا ہے، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا یا تھا ہی اونچے لوگوں میں سے؟ ناظرین گرامی، اس آیت کو پڑھ کر اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے تو یقیناً اور بھی کسی کو پیدا کیا ہوگا یا اور بھی کوئی چیز ہوں گی جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہوگا۔ جی ہاں، کائنات میں حضرت آدم کے علاوہ 3 اور بھی تخلیقات ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ بے شک اللہ پاک جسم و اعضاء سے مبرح ہے، یعنی اس کی آنکھ، ناک، کان ہماری آنکھ، ناک، کان کی طرح نہیں ہے۔ سننا، دیکھنا اس کی ذاتی صفت ہے جس کے لیے نہ کسی عضو کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی قابل سماعت یا قابل رؤیت چیز کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سی صفات ذاتیہ اور فعلیہ وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض صفات متشابہات کہلاتی ہیں، یعنی ان کی کن اور حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ مثلا لفظ ید، ہاتھ، مفسرین و محدثین اور ائمہ کرام کہتے ہیں کہ یہ صفات چونکہ صراح قرآن و حدیث میں وارد ہیں، اس لیے بلا شبہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، لیکن کما یلیق بشانہ مخلوقات کی صفات کی طرح نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کو اس کی حقیقت کا پتہ ہے۔ اللہ پاک کی ذات کی ان صفات کا مخلوقات کی صفات سے مشابہت کرنا یا سوچنا بالکل جائز نہیں ہے۔ پس نصوص میں وارد صفات اللہ تعالیٰ کے لیے بلا کیفیت ثابت ہیں۔ ناظرین گرامی، انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو 4 بہت عظیم شرف حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ حضرت آدم کو اللہ پاک نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ دوسرا یہ کہ پھر ان میں اپنی روح پھونکی۔ تیسرا شرف یہ بخشا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، سوائے ابلیس کے سبھی جھک گئے۔ چوتھا شرف جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا وہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو تمام اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ بخاری و مسلم کی حدیث شریف ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن سب کا سردار ہوں گا۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ روز قیامت تمام اولین و آخرین کو اللہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں جمع کرے گا؟ وہ میدان ایسا ہموار اور وسیع ہوگا کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب سن سکیں گے اور دیکھنے والا سب کو دیکھ سکے گا۔ سورج بہت قریب آ جائے گا، لوگوں کو اتنی تکلیف ہوگی کہ برداشت نہ کر سکیں گے۔ وہ کہیں گے، دیکھو کتنی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بارگاہ الہی میں کسی سفارش کرنے والے کو تلاش کرو۔ تو بعض کی رائے ہوگی کہ اپنے والد آدم علیہ السلام کے پاس چلیں، لہٰذا سب ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی طرف سے روح آپ میں پھونکی ہے اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا ہے اور آپ کو جنت میں جگہ دی ہے، آپ ہماری سفارش فرمائیے، دیکھیے ہم کتنی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اس پر آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب بہت غصے میں ہے، اس نے مجھے ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا تو میں اس سے شرمندہ ہوں، اور وہ نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے کہ تم سب نوح کے پاس جاؤ۔ یہ حدیث کافی لمبی ہے، لیکن یہاں انتہائی بیان کرنا مقصود تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا۔ امام درامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حقیقی معنوں میں ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے علاوہ کسی ذی روح کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آدم علیہ السلام کو خصوصیت، فضیلت اور شرف عطا کیا۔ اسی طرح امام دارمی سمیت لالکائی اور آخری وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا: عرش، قلم، جنت، عدن اور آدم۔ اس کے بعد ساری مخلوقات کو کن کہا تو وہ وجود میں آ گئیں۔ امام دارمی نے ہی حسن سند کے ساتھ تابعی مسیرہ بن ابو صالح جو کہ کندہ کے موالے تھے ان سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے 3 چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو نہیں چھوا۔ آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بویا۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں: عرش، قلم، جنت، عدن اور آدم، جبکہ
دیگر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا تو وہ وجود میں آ گئیں۔ ناظرین گرامی، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، ہمت کتنی ہی بلند پروازی سے کام لے اور عقل کتنی ہی گہرائی میں گوتے لگائے، اللہ کی ذات کا ادراک ناممکن ہے۔ اس کی صفات کی کوئی حد نہیں اور نہ اس کی تعریف ہے، نہ اس کا وقت متعین ہے اور نہ زمانہ مقرر ہے۔